دوستو، نواز شریف اور طاقتور چل کیا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے کہ نواز شریف اس وقت سیاست کے میدان پر کہاں کھڑے ہیں، اس وقت طاقتور نواز شریف کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، اور اس وقت نواز شریف شہباز شریف کے درمیان، مریم نواز کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ نواز شریف نے ایک بیان دیا، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ بیان تو بہت زبردست ہے، لیکن یہاں پر نواز شریف جو ہے خود اگر اپنا کیریئر دیکھیں، اپنا ماضی اور اپنا حال دیکھیں تو سب سے زیادہ دشمنی میں نواز شریف نے بدلا ہے سیاست کو۔ نواز شریف نے کیا سے کیا نہیں کیا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں شہباز گل نے کیا کہا۔ نواز شریف نے مری میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے مخالفین سے اچھا سلوک کیا۔ اس سٹیٹمنٹ کی وجوہات یہ ہے کہ میاں صاحب کھوچل ہیں، یعنی وہ بالکل ہی بیوقوف ہیں، پاگل ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح کے حالات نواز شریف نے کیے، جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، نواز شریف کی اپنی حکومت ہے، آلدو کے طاقتور کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن حکومت بھی اس میں ملوث ہے۔ یعنی حکومت، پولیس جو ہے حکومت کے انڈر ہوتی ہے، حکومت کے آرڈر کے بعد پولیس جا کر ایکشن لیتی ہے۔ آج بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ بدترین دشمنی کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاسی مخالفین کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں کی۔ یہاں پر اب جو بھی شہباز گل نے کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ مختصر سی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے مجبور بھائی، میں کہتا ہوں انہیں، کیپٹن صفدر صاحب، وہ آج مری میں موجود تھے، انہیں آج بلا لیا گیا کشمیر کی اس میٹنگ میں، اور بھی دوسرے اکابرین سارے نون لیگ کے موجود تھے۔ نواز شریف نے وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ماشاءاللہ، 8.5 مہینے سے عمران خان قید تنہائی میں ہیں، ان کی ملاقات رکی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یا تو اس میں الزائمر کی وجہ ہے انفارچونیٹلی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر 3 اور وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب کھوچل ہیں، انہیں پتا ہے کہ بہت گند مار رہی ہے ان کی بیٹی بھی، بھائی بھی، اور آصف منیر صاحب بھی، تو اس لیے وہ اس بدنامی کو اپنے منہ پر نہیں لینا چاہتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب اور بھی زیادہ کھوچل ہیں اور وہ ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ آصف منیر کر رہا ہے، ہم نے اپنے مخالفین کے ساتھ اتنا برا نہیں کیا، یہ وہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے ہمارے اوپر نہ ڈالا جائے۔ اور جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ظاہر ہے بس عادی مجرم ہیں اور عادتاً جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس میں ان کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا تو چلے آئندہ ہمارے اوپر اس کا وزن سیاسی طور پر شاید نہ آئے۔ تو میاں صاحب ایک مرکب ہیں ان تمام بری چیزوں کا، کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میاں صاحب وہی ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں اپنے سیاسی مخالفین جو حاملہ خواتین تھیں ان کے منہ کے اندر گولیاں مروائی تھیں۔ تو اس خاندان سے آپ اچھائی کی کوئی امید نہیں کر سکتے، اور مریم نواز جو ہیں وہ اسی گملے میں سے نکلی ہوئی ہیں، وہ انہی ان کے اندر ڈی این اے میاں صاحب کا ہی ہے، تو یہ خاندان جو ہے ان سے آپ کوئی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ نے شہباز گل کی گفتگو بھی سنی۔ رانا عاطف کا کہنا ہے 3 سال بعد یہ شہباز شریف کی حکومت کو بھی ڈس آن کر دیں گے۔ یعنی نواز شریف کی حالت یہ ہے کہ اس وقت حکومت ان کی اپنی ہے، لیکن جب وہ دیکھیں گے اس حکومت سے نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ کہیں گے یہ حکومت ہماری نہیں تھی، یہ حکومت شہباز شریف کی تھی۔ یعنی وہ اپنے بھائی کو بھی ڈس آن کر دیں گے۔ اب نواز شریف کے بارے میں اب محمد علی درانی کا کہنا ہے کہ اس حکومت کا بوجھ اٹھانے والے کندھے تھک گئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی پھیلا ہوا ملبہ کہاں ٹھکانے لگا ہے، بری پرفارمنس لائبلٹی بوجھ بن گئی ہے۔ اب یہ محمد درانی کا کہنا ہے، یعنی اس وقت نواز شریف کی حکومت لانے والوں کے اوپر بھی بوجھ ہے۔ لیکن نواز شریف کلیم کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ دشمنی کے قائل نہیں ہے، جبکہ انہوں نے بدترین دشمنی کی۔ نواز شریف کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ گرج ہے، یعنی جب کسی کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے مخالف کو نقصان پہنچا کے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن جو ہی وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے، مخالف کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب نواز شریف کو جیل میں کیا فیسلٹیز حاصل تھی؟ جب سہیل وائد جیسی شخصیت سے کہا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان سے ملاقات میری 2 دفعہ ہوئی، عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ یعنی جیل کے اندر بھی نواز شریف کو فیسلٹیز حاصل تھی، لیکن وہ کلیم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جیل ان کے لیے بہت سخت تھی۔ اب یہاں پر طاقتور نواز شریف کو اب بھی لالی پاپ دے رہے ہیں، یعنی انہیں خوش کرنے کے لیے منیف فاروق جیسے لوگوں سے بیانات دلواتے رہتے ہیں۔ اب منیف فاروق کا کہنا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف کی بہت عزت کرتی ہے۔ عزت کیا کرتی ہے کہ کشمیر میں جہاں پر نواز شریف نے سپیچ کی وہاں سے ہروا دیا گیا، گلگت بلتستان میں نواز شریف گئے، وہاں پر سپیچ کی، وہاں سے ہروا دیا گیا، اس لیے کہ نواز شریف کی مسلسل تذلیل کرنا تھی۔ تذلیل ہو رہی ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی بہت عزت کرتی ہے۔ اب یہاں پر منیف فاروق کا یہ بھی کہنا ہے فیلڈ مارشل کی نظر میں نواز شریف کی عزت اور احترام بہت زیادہ ہے، 1 پیج پھٹنا تو بہت دور کی بات، یہاں تو بات 2029 یا اس سے آگے کی ہو رہی ہے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف ونڈر بوائے نہیں، سپر ونڈر بوائے ہیں۔ پنجاب میں فائلیں بن رہی ہوں گی، لیکن اس کا تعلق مریم نواز صاحبہ کی ذات سے نہیں ہے، جبکہ واضح ہے کہ یہ فائلیں مریم نواز کے لیے بن رہی ہیں، لیکن انہیں جو ہے لالی پاپ دیے جاتے ہیں، مسلسل دیے جا رہے ہیں، اور یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو، وہ جانتے ہیں کہ ان کی فائلیں تیار ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لالی پاپ لے کے یقین کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ واقعی ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے مفاد کے ساتھ کھڑی ہے۔
جب مفاد ختم ہوگا پھر مریم نواز کون اور نواز شریف کون.